پاکستان واپس آنے کے 17ویں روز اسے میرین کی رپورٹس مل گئیں اور وہ کسی بری خبر کے نہ ہونے کی دعا کرتے ہوئے لفافہ کھولنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرین کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیریس ضرور ہے، ورنہ اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی، مگر جو اسے رپورٹس پڑھ کر معلوم ہوا میرین کے پھیپھڑوں کا کینسر تھا، آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے رپورٹس بے اختیار چھوٹ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو میرین، سلسلہ ملتے ہی وہ بےتابی سے بولا۔ ریان، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ریان نے بے یقینی سے ریسیور کو گھورا۔ ریان، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی خوشی اس کو ملی ہو۔ ہم لوگ نیکسٹ منتھ فرانس واپس جا رہے ہیں۔ چینڈلر کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد ہائی کمیشن آ جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم دونوں قریب ہو جائیں گے۔ میرین، وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی کہ ریان کو اس کی بات کاٹنا پڑی۔ تم نے اپنی رپورٹس پڑھی؟ ایک لگتے کو وہاں خاموشی چھا گئی، پھر دوسری جانب سے میرین کی آواز ابھری۔ ہاں، پڑھ چکی ہوں، ڈاکٹرز نے مجھے بھی رپورٹس بھیجی ہیں۔ اوہ اچھا۔ میرین، میری بات سنو، تم نے چینڈلر کو بتایا؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا وہ میرا علاج کرائے گا۔ اس کے الفاظ کے برعکس لہجے میں مایوسی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ریان کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری پرواہ مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ریان بس ریسیور کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم بہت بہادر ہو میرین، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جواباً میرین زخمی انداز میں ہنسی تھی۔ ہر مجبور انسان بہادر ہوتا ہے ریحان، لیکن میں اتنی بہادر بھی نہیں ہوں۔ اگر میں مر بھی گئی تو پلیز تم مجھے میری موت کے وقت اکیلا نہ چھوڑنا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان مرتے وقت تنہا نہ ہو۔ مرتے وقت تنہا ہو، ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس نے تسلی دینا چاہی۔ آئی وش سو۔ میرین نے ایک گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے کافی دیر تک بھی وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے سن سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ریان حیدر کی قسمت اور اس کے کیریئر نے ایک نیا موڑ کاٹا۔ بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تھا اور ریان پر الجھنوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ عمان میں اس نامعلوم لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کے پیچھے ہر اس جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ ریان کی فین ہے اور اس کے پیچھے آتی ہے۔ اگر وہ واقعی یہی بات تھی تو وہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کیوں کر دیتی تھی؟ ابھی عمان والا شوق پرانا نہیں ہوا تھا کہ ہوٹل تاج پیلس میں ریان نے اسے ایک دفعہ پھر دیکھا۔ شاید اسے نفیس اور قیمتی ملبوسات پہننے اوڑھنے کا شوق تھا یا ماحول میں کیموفلیج ہو جانے کا ہنر آتا تھا۔ اس شام اس نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور زردری مروڑی کے کام والی ہلکے رنگوں کے امتزاج کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے گلے میں نیکلس دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی پارٹی کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کے بعد ریان نئے سرے سے الجھ گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید الجھتا ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ ٹیم کا کپتان انجرڈ ہو کر واپس پاکستان چلا گیا اور عمران اکمل کو کپتان جبکہ ریان کو وائس کپتان بنا دیا گیا۔ وہ وائس کپتان ہی رہتا تو ٹھیک تھا، مگر میچ سے عین 1 روز پہلے عمران نیٹ پر پریکٹس کے دوران کمر کے درد کا شکار ہو بیٹھا اور پہلے ٹیسٹ کے لیے ریحان حیدر کو قائم مقام کیپٹن بنا دیا گیا۔ وہ شاید 27 برس کی عمر میں یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر کپتانی ہر کرکٹر کا شوق ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ بیٹنگ سائڈ پر کپتان کے 1% کام دراصل کھیلنے کے لیے جانے والے بلے بازوں کی باری طے کرنا یا نائٹ واچ میں بھیجنا وغیرہ ہوتا ہے۔ صلاحیتوں اور اعصاب کا اصل امتحان فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ کھانے کے وقفے کے بعد جب وہ کھیلنے کے لیے آئے تو رچرڈ مرٹن کو 42 پر کھیل رہا تھا۔ پہلا اوور کروانے کے لیے ریان نے گیند ہاتھ میں لی تو نومی اس کے پاس آیا۔ ریان بھائی، میں شروع کر دیتا ہوں، آپ کو کٹ پڑ جائے گی ورنہ۔ ریان بے اختیار ہنس دیا اور گیند اس کو تھما دی۔ نومی کو رچرڈ نے ایک چھکا مارا اور اوور ختم ہوا تو ریان نے بجائے اسپنر کو دوسرے اینڈ سے لگانے کے خود اگلا اوور کروایا۔
اور نعیم کے اگلے اوور میں وہ واقع ہو گیا جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جس نے ریان کی قسمت بدل دی۔ نومی نعیم نے ایک تیز گیند کروا کر رچن کو کاٹ بیہائنڈ کیا۔ اپیل خاصی جاندار قسم کی تھی۔ امپائر نے سوچنے کے بعد انگلی اٹھا دی، مگر رچن جائنٹ امپائر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ گیند نے اس کے بلے کو نہیں چھوا تھا، مگر امپائر نے اس کی بات رد کر کے رخ پھیر لیا۔ رچن اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا فیلڈ سے نکل گیا۔ ریان اس وقت نومی سے گلے مل رہا تھا۔ جب اس نے غیر مطمئن رچن کو واپس جاتے دیکھا، وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اسپورٹسمین اسپرٹ کو نبھاتے ہوئے ریان دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ رچن اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رچن، اس نے اسے پکارا۔ رچن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کم آن، وہ اس کے قریب جا کر بولا۔ تم مطمئن نہیں ہو تو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، ہم اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں۔ رچن حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو لے کر ریان واپس فیلڈ میں آیا تو یک دم سناٹا چھا گیا۔ آدھے اسٹیڈیم کو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ مخالف کپتان چاہے تو آؤٹ ہو جائے، کھلاڑی تو واپس لا سکتا ہے۔ بہرحال رچن نے کھیلنا شروع کیا اور اگلی ہی گیند پر بالکل اسی طرح کاٹ بیہائنڈ ہوا، مگر رچن مطمئن و راضی ہو کر پولینڈ کی جانب لوٹ رہا تھا۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ تالیاں رچن کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقی اسپورٹس مین ریان حیدر کے لیے تھی۔ کرکٹ میں ہمیشہ چڑھتے سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ حقیقی کپتان کا انجری سے واپس آنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے پیش نظر ریان کو اگلے دورہ بنگلہ دیش کے لیے بھی کپتان مقرر کر دیا گیا۔ وہ کپتان کیا بنا، لوگوں نے اسے دیوتا بنا لیا۔ ہر جگہ وہ تھا اور صرف وہ تھا۔ جس روز وہ رچن کو واپس لے کر آیا تھا، اس شام میچ کے دوران رچن نے ریان سے اس اقدام کی وجہ سے دریافت کی تو اس نے محض اتنا کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے بہت اضطراب اور بے چینی ہوتی۔ رات کو میڈیا سے گفتگو کرتے وقت رچن نے ریان کے لیے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے اس کو ریسٹلیس رونی کا خطاب دیا۔ یوں جس طرح زیڈ ظہیر عباس ایشین بریڈمین سچن ٹنڈولکر ماسٹر راہول ڈیال بن گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ریسٹلیس رونی بن گیا تھا۔ ان کا کیریئر ایک اہم موڑ پر تھا۔ کپتان بننے کے بعد اسے اشتہار ملنے لگے تھے، بلکہ فلموں کی آفرز بھی ہوئی تھی۔ اشتہارات تو وہ کر لیتا تھا، مگر فلمیں یہ کہہ کر میرے ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے رد کر دیتا۔ اسپانسر تو خیر پہلے بھی تھے، مگر اب وہ رقم زیادہ دیتے تھے۔ کچھ کپتان صرف کپتان ہوتے ہیں اور کچھ کپتان طاقتور کپتان ہوتے ہیں۔ ریان کا تعلق دوسری کیٹیگری سے تھا۔ ایک دفعہ ایک ڈرا ہوتے ٹیسٹ میچ کے آخری دن آخری سیشن کے خلاف میں نے اپنی اسپنرز جسے باؤ کہا جاتا تھا کو باؤلنگ اٹیک سے ہٹا کر باؤنڈری پر بیچ دیا تاکہ اس کی انرجی ضائع نہ ہو۔ باؤلر کو ریان کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دوسرے میڈیم پیسز کی گیند پر جب بلے باز نے سویٹ شاٹ کھیلی تو گیند سیدھی باؤلر کے پاس آئی، جسے اس نے غصے کے اظہار کے طور پر باؤنڈری لائن تک جانے دیا۔ ریان جو کہ سلپ میں کھڑا تھا اور ختم ہوتے ہی اس کے قریب آیا اور اس سے کہا کہ فی الحال وہ اندر جا کر آرام کر لے اور کسی اور کو بیچ دے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ریان نے یہ کہہ کر واپس اپنی فیلڈنگ پوزیشن سنبھال لی اور باؤ بھی اندر چلا گیا۔ شام کو جب ٹیم ڈریسنگ روم میں جمع ہوئی تو ریان کے خلاف باؤ نے محاذ بنا لیا تھا، یا میں رہوں گا یا ریان بھائی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک واپس جائے گا۔ ریان اور بقیہ ٹیم مینجمنٹ نے اسے سمجھانے کی بہتری کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ مقابلہ سخت تھا کیونکہ اگر ریان کپتان تھا تو وہ وائس کپتان، مگر سلیکٹرز اور مینجمنٹ نے باؤ کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک عام سا واقعہ تھا، کوئی اتنی خاص بات نہ تھی۔ اگلے کئی دنوں تک اخبارات نے ریان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک دم تمام اخبارات جو اس کو کچھ عرصے پہلے ایک تاریخ کا بہترین کپتان ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، ایک دم اس کے خلاف کیوں ہو گئے تھے۔ ریان خود ایک بہترین اسپورٹس مین تھا اور چاہتا تھا کہ دوسرے بھی ویسے ہی اچھے بن جائیں۔ اس کا خیال تھا اپنے اچھے رویے کے باعث اس نے اپنے مخالفین رویے کو کم از کم اپنے لیے تو بدل ہی دیا ہے، مگر اس واقعہ کے بعد یہ خیال محض خام خیالی ثابت ہوا۔ پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے 30 رنز درکار تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا تھا، یعنی 9 کھلاڑی پولینڈ کی جانب شکستہ دل ہو کر لوٹ چکے تھے۔
میچ 50-50 جا رہا تھا کیونکہ انڈین ٹیم کو جیتنے کے لیے محض ایک وکٹ کی ضرورت تھی اور ریان ہر اوور کے اختتام پر رن لے کر اگلے اوور کے اسٹرائک بھی لے لیتا، جس کے باعث مخالف سخت دباؤ کا شکار تھے۔ اسی طرح ایک اوور کے اختتام پر اس نے گیند کو مڈ وکٹ کی جانب کھیلا اور رن لینے کے لیے بھاگا۔ فیلڈر نے گیند اٹھا کر زور سے ماری، گیند ریان کو بازو پر لگی اور وہ اس اچانک افتادہ پر نیچے گر گیا۔ دوسرے فیلڈر نے جلدی سے گیند اٹھا کر وکٹ توڑ دی اور اپیل کر دی، جس پر امپائر نے انگلی اٹھا دی۔ کرکٹ کے قوانین کے تحت وہ آؤٹ تھا، مگر اسپورٹس مین اسپرٹ کا پاس رکھتے ہوئے انڈین فیلڈرز کو اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انڈین کھلاڑی کو پولینڈ سے واپس لانے کا واقعہ ابھی پرانا نہیں ہوا تھا، مگر وہ بھارتی ہی کیا جس میں انسانیت ہو۔ میچ کے اختتام پر تقریب میں جب خوبصورت بالوں اور مہذب لہجے والے محب وطن پاکستانی کمنٹیٹر نے ریان سے اس شکست پر تبصرہ کرنے کو کہا تو اس نے صرف ایک بات کہی: انڈیا نے میچ تو جیت لیا مگر کرکٹ ہار دی، اور کتنی ہی دیر اسٹیڈیم تالیوں سے گونجتا رہا۔ چیمپئنز ٹرافی اس دفعہ پاکستان میں منعقد ہونا تھی اور ریان نے اپنے ملک کی قیادت کرنا تھی۔ چیمپئنز ٹرافی کو منی ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے۔ ریان نے اپنی زندگی میں محض ایک ورلڈ کپ کھیلا تھا، جس کے سیمی فائنل میں ٹیم بری طرح ہاری تھی۔ اسے اس میچ کے بعد والی صورتحال ابھی تک یاد تھی۔ تھکی ہاری ٹوٹی ہوئی ٹیم جب اسٹیڈیم سے نکل کر پولینڈ کی جانب بڑھ رہی تھی تو اسے کراؤڈ میں سے ایک کٹیلا فقرہ سنائی دیا: بک گئی۔ اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ معلوم نہیں ہر جیت پر ہماری ٹیم کو دیوتا اور ہر شکست پر سٹا باز کیوں بنا دیا جاتا ہے۔ دراصل ہماری قوم شکست کو برداشت تو کر لیتی ہے مگر قبول نہیں کرتی۔ قوم میں شکست قبول کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال پر اسے غصہ بھی آتا اور صدمہ بھی ہوتا، مگر اس جملے کو وہ بھول گیا کیونکہ وہ کہنے والے شخص کی دو قطاریں اوپر دو لڑکیاں بری طرح رو رہی تھیں۔ وہ یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مر گیا ہو۔ ہوٹل واپس جاتے ہوئے ریان کی نگاہوں کے سامنے سے لڑکیوں کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے نہ ہٹ سکے تھے۔ وہ لڑکیاں اسے آج بھی یاد تھیں۔ وہ زندگی میں بڑا ہو کر کبھی نہیں رویا تھا، مگر اس واقعہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگتی تھی، جیسے وہ فوراً اپنے اندر اتار لیتا ہو۔ اسکول کے زمانے میں جب میرین چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی تھی تو کہتا تھا: تم اتنا روتی ہو، دیکھنا میں کبھی نہیں روں گا، تم کبھی میری آنکھوں سے آنسو گرتے نہیں دیکھو گی۔ چیمپئن ٹرافی میں ابھی 2 ماہ تھے۔ اسے یاد آیا پچھلی چیمپئن ٹرافی کے 2 ہفتوں بعد ہی اسے پاکستان بنا دیا گیا، یعنی اب اس کو کپتان بنے بھی 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ ایسے لگتا تھا یہ ابھی کل کی بات تھی جب اسے کپتانی ملی تھی، اور آج وہ جب اپنے کیریئر کے عروج پر تھا۔ اب 3 سالہ ڈپلومیٹک کیریئر اور 7 سالہ انٹرنیشنل کیریئر کے ایک سہانا خواب سا لگتا تھا۔ وہ مکمل پرفارم میں تھا، اس کا ردم برقرار تھا، فیلڈنگ اس کی ہمیشہ سے بہترین رہی تھی۔ وہ عروج تھا اور وہ عروج کی انتہا تھی۔ اس سے آگے زوال تھا اور پاتال کی پستی تھی۔ گراف کی سوئی اب اوپر نہیں بڑھ رہی تھی، اب وہ نیچے آنے والی تھی۔ وہ بس سے سفر نہیں کرتا تھا، مگر سیالکوٹ میں ایک فیسٹیول میچ کھیلنے بس سے جانا پڑا۔ البتہ واپسی کا سفر اس کی زندگی کا بدترین سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ بس میں سوار افراد کی حرکات و سکنات کا نوٹس لینے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی ساتھ والی نشست پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کی شکل دیکھنے کی زحمت بھی اس نے نہیں کی تھی۔ لاہور پہنچنے میں ابھی کم و بیش گھنٹہ ہی رہ گیا تھا جب اس لڑکی نے اسے مخاطب کیا: آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ معلوم نہیں، اس نے شانے اچکائے اور اپنی ہم سفر کو دیکھا۔ آپ کہیں ریان حیدر تو نہیں؟ وہ اچانک یاد آ جانے پر جوش سے بولی۔ نہیں، سرد مہری سے کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں بھاگتے مناظر پر جما دی۔ اسٹارم کا اپنا مزہ ہی اپنا نشہ ہے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گرد فینس کا جمگھٹا لگ جائے۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ… کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ بس ایک ہوٹل کے آگے رکی تو سواریاں کچھ کھانے پینے کے لیے اترنے لگی۔ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں، وہ لڑکی یہ کہہ کر سیٹ سے اٹھی۔ دروازے کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ رک کر مڑی اور سوالیہ نظروں سے ریان کا چہرہ دیکھا۔ وہ احتجاج کرنے ہی لگا تھا، مگر پھر کچھ سوچ سمجھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید کرتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ایک عام سا کھٹارا بس تھی اور مسافر بھی لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ریان وہ واحد شخص تھا جو اپنے حلیہ اور چہرے مہرے سے خاصا سلجھا اور مہذب لگ رہا تھا۔ وہ دوسری مسافر تھے جو بہت امیر نہیں تو بہت غریب بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی اور بول پن تھا جسے ریان دھوکہ کھا گیا تھا۔
وہ دونوں چائے کا آرڈر دے کر اپنی جگہ پر بیٹھے چائے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ وہ بولی، کیا کرتے ہیں آپ؟ آرٹسٹ ہوں، یعنی بے وقوف ہیں۔ وہ اپنے پرس سے بالیاں نکالتے ہوئے ہنسی۔ نہیں تو وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ وہ اپنا کپ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس لڑکی نے کان میں بالی ڈالتے ڈالتے نیچے گرا دی۔ ریان فوراً نیچے جھکا اور مٹی میں سے چمکتی ہوئی بالی تلاش کر کے اس کے تھما دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگی۔ ریان کو چائے کچھ کڑوی لگی۔ اس نے مزید شکر منگوا کر اسے مزید میٹھا کیا اور گٹاگٹ پورا کپ پی گیا۔ چائے ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اٹھے اور بس میں سوار ہو گئے۔ مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کرکٹر ریان حیدر ہیں۔ ریان نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بس ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس لڑکی نے ایک بار اس کو مخاطب کر کے گفتگو شروع کی کوشش کی، مگر اس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملنے پر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ بس لاہور کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ریان کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو سہلایا اور سر سیٹ کی پشت سے لٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور بہت گہرا اندھیرا۔ اچھا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے اور کیوں ہوا، ریان کو ہوش نہ رہا تھا۔ ریان نے اپنے بھاری پپوٹے کھولنے کی کوشش کی۔ سر اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ اسے لگا وہ آنکھیں نہیں کھول سکے گا، مگر مشکل سے اس نے دونوں پلکوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھا۔ وہ ایک اجنبی کمرے میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا ماتھا بھی چوم لیتی تھی۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ کیسی طبیعت ہے ریان؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ کھوئے حواس مجتمع ہو رہے تھے۔ اس نے پوری آنکھیں کھولنا چاہی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پلکوں پر کوئی بوجھ سا آن پڑا ہو۔ ریان، اس نے دوبارہ اسے پکارا تھا۔ ریان نے بولنے کی کوشش کی، مگر حلق سے آواز نکلنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ بمشکل اٹھا کر اپنے سرہانے بیٹھی انیا کے گھٹنے پر رکھ کر گویا تسلی دی۔ منہ سے بولو نا۔ انیا اسے بلانے پر مصر تھی۔ اس کی انگلیاں مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ نکاہت سے بولا۔ میں کہاں ہوں؟ ہاسپٹل میں۔ کیوں؟ اب وہ پہلے سے بہتر بول رہا تھا۔ تم پچھلے 4 دنوں سے بے ہوش ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے ہٹاتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ مجھے؟ ریان نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں بس میں سو گیا تھا۔ مگر پیٹرول پارٹی کو تم لاہور کی ایک غیر معروف شاہراہ پر بے ہوش پڑے ملے تھے۔ تمہارا والیٹ، موبائل، گھڑی، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ غائب تھا۔ مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ انیا کی بات پر ریان کے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ ایک دم ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے ایک جگہ پر رک کر چائے پی تھی اور اس سے پہلے وہ لڑکی کی بالی اٹھانے کو نیچے جھکا تھا۔ چائے اسے کڑوی لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے تمام تفصیلات انیا کے گوشے گزار کر دیں۔ بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ دوران سفر کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتے، مگر تم اتنے بڑے ہو کر، خیر چھوڑو، اپنے بھائی کی بے وقوفی پر غصہ تو اسے بہت آیا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ ضبط کر گئی۔ ریان نے ایک دفعہ پھر آنکھیں موند لیں۔ گزرتے حالات ایک فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردوں پر چلنے لگے تھے۔ معلوم نہیں میں اتنا بے وقوف کیسے بن گیا کہ… فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس نے آنکھیں کھولی اور انیا کا اجلا چہرہ دیکھا۔ انیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آتی ہوں، ذرا ڈاکٹرز کو لے کر، اس نے مسکرا کر بتایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے دروازہ بیٹھ کر جانے کے بعد ریان کمرے میں تنہا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور نیند کا غلبہ اس پر طاری ہونے لگا۔ اور اس روز اس نے پہلی بار وہ خواب دیکھا جس نے اس کی پوری زندگی کو بانٹ کے کیے رکھا۔ اس نے دیکھا ایک سرمائی قطع اراضی ہے جس پر دراڑیں پڑی ہیں۔ زمین پر کوئی تھوڑی گھٹنوں سے ٹکائے بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے ایک شخص کدال لے کر سخت زمین کو کھود رہا ہے، جیسے کوئی قبر کھودتا ہے۔ زمین پر بیٹھا وجود ہولے ہولے سسکیاں لے رہا ہے اور ان سسکیوں سے ریان کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ جیسے جیسے وہ مرد قبر کھودتا جاتا ہے وہ پہلے سے اونچی آواز میں رونے لگتی ہے۔ جب وہ کھدائی کا کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ نیم تاریکی میں بھی ریان کو اس کا لباس بغیر کسی
دقت کے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اسکن کلر کے شیفون جارجٹ کا لباس پہن رکھا تھا اور بیل باٹم آستینوں کے آخر اور نیک لائن پر ایسی رنگ کے ستارے لگے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتی تھی، نہ جسم پر دوپٹہ، اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ریان سو گئے۔ انیا کی آواز نے اسے جگا دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب ڈراؤنا نہ ہونے کے باوجود خوفناک ضرور تھا۔ اس کی اپنی ہتھیلیاں اور پیشانی نم آلود ہو گئی۔ ڈاکٹر اس کو چیک کرنے لگا اور ساتھ ساتھ انیا کو مسلسل ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ اس کو ابھی کل رات تک ایڈمٹ رہنا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ریان نے انیا سے پوچھا، گھر بتایا ہے؟ جب تمہیں اسپتال لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے گھر ہی فون کیا تھا، وہ رسان سے بتانے لگی۔ میرا والٹ تو انہوں نے چھین لیا، پھر گھر کا نمبر انہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا۔ اوہ، تم ایک سیلیبریٹی ہو، سٹار ہو۔ جب تمہاری فینس کا آئے دن گھر پر تانتا بندہ رہتا ہے تو وہ تو پھر پولیس والے تھے۔ میری فینس؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہر دوسرے دن میں تمہاری کسی فینس کو بے عزت کر کے یا سمجھا بجھا کر گھر واپس بھیج رہی ہوتی ہوں۔ کئی ایک تو تم سے شادی کرنے آئی ہوتی ہیں، انیا نے مزے لے کر بتایا۔ اچھا، پھر گھر میں سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ لاہور میں ہے۔ ماما آئی تھی، 2 دن رہی تھی تمہارے پاس، آج صبح گئی ہیں۔ دراصل وہ زاہد انکل ہیں نا، جو نیو جرسی میں ہوتے ہیں، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہو گیا۔ ماما کو فوراً جانا پڑا۔ اور ڈیڈ؟ وہ بھی صبح ہی گئے ہیں ماما کے ساتھ، انیا نے لاپرواہی سے بتایا۔ اور باقی سب؟ وہ مایوسی چھپاتے ہوئے بولا۔ علی آیا تھا مگر پہلے دن ہی چلا گیا تھا کیونکہ ڈیڈ کے پیچھے آفس اس نے سنبھالنا تھا۔ باقی ہیشم اور پیا اسکول کالج، بس تم ہی فارغ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کے لہجے میں طنز در آیا تھا۔ اب یہ علی سے مت کہنا، وہ پہلے ہی مجھے فارغ اور نکمی کہتا ہے، تمہارے بتانے پر اسے یقین آ جائے گا۔ انیا نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ اس کا دماغ اس خواب نے پہلے ہی الجھا دیا تھا۔ اب یہ الگ ڈپریشن، اس کا دل اتنا برا ہوا کہ اس نے انیا سے کہا، انیا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ انیا نے حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بات سے زیادہ اس کا بات کرنے کا انداز، درست انداز انیا کو حیرت زدہ کر گیا۔ ریان تم؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی خاص چوٹیں نہیں آئیں مجھے۔ جاؤ یہاں سے، اور بے شک کراچی چلی جاؤ، میری طرف سے نہیں ضرورت مجھے تمہاری۔ مر نہیں جاؤں گا عیادتوں، خدمتوں اور ہمدردیوں کے بغیر۔ جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ بات کا آغاز دھیمے لہجے میں کر کے پھر وہ غصے اور ڈپریشن سے چیخنے لگا تو انیا گھبرا کر اٹھی اور دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، وہ غرایا۔ انیا کچھ دیر تو حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ ریان اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے ڈرپ کا کینولا اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر یہ جان کر کہ یہ انتہائی تکلیف دہ کام ہوگا، اس نے کوشش ترک کر دی۔ کینولا چونکہ 18-20 گھنٹے پرانا ہو چکا تھا اس لیے درد کر رہا تھا، مگر ریان کے سینے میں اٹھنے والی ٹھنسیں اس سے بھی زیادہ شدید تھی۔ اسے باپ سے زیادہ ماں پر غصہ تھا۔ نہ جانے وہ کون سی افسانوی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے پوری رات جاگتی ہیں۔ میری ماں نے تو کبھی میرے لیے ایک بھی رات آنکھوں میں نہیں کاٹی ہوگی۔ میری ماں تو مجھے دیورانی کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ میری ماں نے تو مجھے اپنے دودھ سے بھی محروم رکھا۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ ان 2 لفظوں کی ایک تکرار اس کے ذہن میں مسلسل ہو رہی تھی۔ اپنی ماں سے اس کو کئی شکایتیں تھیں۔ وہ 2 سال کی عمر میں اس کی گود میں یوں آیا تھا جیسے کوئی لے پالک بچہ ہو۔ 2 سال تک اسے انیا کی امی نے دودھ پلایا تھا، پالا پوسا تھا۔ اس کو لگتا تھا علی، بیا اور ہیشم کو شروع کے 2 سال ملے تھے تو ان کو ماں کی زیادہ محبت ملی تھی۔ اس کے اور اس کی ماں کے درمیان یہ 2 برس حائل تھے، یا پھر وہ ایسا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی چچی تھی جنہوں نے اس کو پہلی بار لفظ ماں سے روشناس کرایا تھا، اور اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ دن لوٹ آئیں کہ اس کی ماں اسے دوبارہ سے بولنا سکھائیں تو وہ وعدہ کرے گا کہ اتنا زیادہ بولنا چھوڑ دے گا۔ مگر کیسی ماں ہیں جن کو اپنے اسپتال میں پڑے بیٹے کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن سمندر پار شوہر کے دوست کے بیٹے کی موت کا ملال و صدمہ بہت ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے تکلف مزاج رکھتا تھا، ہر طرح کا مذاق کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ ماما اپنی محبت کا اظہار علی سے کرتی ہیں مگر اس سے نہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ علی سے ضرور جیلس ہوتا، مگر وہ ریان تھا۔
اسے کبھی بھی علی سے جلن محسوس نہ ہوتی تھی۔ وجہ اس کی علی کی بہترین دوستی تھی جو بچپن سے اب تک چلی آ رہی تھی، مگر آج تو اس کو علی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا۔ محض چند گھنٹے ٹھہر کر واپس بزنس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ اس رات جو اس نے اسپتال میں کاٹی، اس نے ماما کو جتنا مس کیا تو بیان سے باہر تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے بہت پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گا، کبھی اپنے آنسو دنیا کو نہیں دکھائے گا۔ اگر ریان حیدر کو اب معلوم ہوتا کہ اس کی قسمت میں تقدیر نے آنسو اور بے تحاشا آنسو لکھے ہیں تو وہ کبھی خود سے یہ وعدہ نہ کرتا۔ مسلسل جھک کر کام کرنے سے اس کی گردن اکڑ سی گئی تھی۔ اس نے سر کو کئی بار دائیں بائیں جانب گھما کر گردن کو واپس نارمل حالت میں لانے کی کوشش کی، اور جب قدرے افاقہ ہوا تو سر میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ ارے آپ سو گئیں؟ اس کو اس پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی رانا ٹھٹکی۔ ایمل نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں تو آؤ بیٹھو۔ وہ استقبال کے طور پر اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھک گئیں؟ کاندھے سے بیگ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے رانا نے کچھ ہمدردی سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ بے دلی سے ہنسی۔ بس ایسے ہی، اور تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس ایسے ہی آ گئی، دراصل یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے مل لوں۔ اس منتھ جو آپ کے ڈیزائنز ہمارے میگزین میں چھپے ہیں، مائی گاڈ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف کو۔ فیشن سیکشن سے تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ انتہائی زبردست تھے۔ رانا کے لہجے سے واقع لگ رہا تھا کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ کا روپ دینے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تمہیں چاہیے تو تم کوئی پسند کر لو، تمہیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ پر مل جائیں گے۔ ایمل نے فراق دلی سے پیشکش کی۔ اوہ تھینک یو۔ وہ حیران اور خوشی سے ہو کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اور جرنلسٹ طیبہ، کیا خبریں وبریں ہیں آپ کے پاس؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ کوئی خاص نہیں، بس اسٹرائٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بتانے لگی۔ ابھی کل ہی ہمارے کپتان صاحب کو کسی نے کچھ کھلا کر لوٹ لیا اور ان کے بے ہوش وجود کو سڑک پر پھینک دیا۔ ایمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ریان حیدر کو؟ وہ آنکھیں پوری کھولے پوچھ رہی تھی۔ جی، رانا عام سے انداز میں تفصیلات بتانے لگی۔ ویری گڈ۔ ایمل نے دل ہی دل میں قدرت کی مدد کو سراہا۔ ویری گڈ، یہی وہ چیز تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ کیسا اتفاق ہے، موقع ریان کے عروج کے دور میں آ ہی گیا ہے۔ جس وقت اس نے مجھے بے عزت کیا تھا وہ بلندی پر تھا اور میں پستی میں۔ اب ہم دونوں اوپر ہیں اور اب مجھے اس کو نیچے گرانا ہے، جیسے اس نے کبھی مجھے بے عزت کیا تھا۔ اب اسی طرح ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ایک بے حد ملنسار اور حلیم طیبہ خاتون کے گھر میں جگہ مل گئی تھی۔ وہ دولت اور خوبصورتی جو اسے بہت اچھی لگا کرتی تھی، اب گھر کی لونڈی تھی۔ عفت بیگم کو اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ اسے کرکٹ سے بے انتہا لگاؤ ہے، اور چونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اسے ہمیشہ پاکستان ٹیم کے کھیلنے والے ٹورنامنٹ میں لے جایا کرتی، چاہے وہ اندرون ملک ہوتے یا بیرون ملک۔ اس سے اس کا ایک مقصد تو پورا ہو ہی گیا تھا کہ ریحان حیدر اسے نوٹ کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عمان میں جب اس نے ریان کو دیکھا تو اسے اس کرکٹر کی آنکھوں میں شناسائی کی واضح جھلک دکھائی دی تھی، جس سے وہ کم از کم اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اسے پہچانتا ہے۔ البتہ عمان میں اس سے ملاقات قطعاً اتفاقیہ تھی۔ وہ اور عفت بیگم ایک فیشن فیسٹیول میں شرکت کرنے وہاں آئے ہوئے تھے، جہاں دنیائے عرب کے نامور اور ممتاز فیشن ڈیزائنر تشریف لا رہے تھے۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ریان سے وہاں سامنا ہوگا۔ وہ تو خود اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ عفت بیگم کے ہمراہ بوتیک پر ہی کام کرتی تھی اور رانا سے اس کی دوستی وہیں ہوئی تھی۔ رانا ایک صحافی تھے اور اس سے یہ نئی خبر سننے کے بعد ایمل کو پہلی بار دنیائی صحافت سے تعلق رکھنے والوں کی دوستی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری انیا، وہ معافی مانگنے کے الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا جب انیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اٹس اوکے ریان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ نہ بولو، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ اسے اسپتال سے گھر منتقل ہوئے تیسرا روز تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے 2-3 روز تک مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ کر پرہیزی کھانا بتایا، اور ریان نے سوچا تھا کہ گھر جاتے وہ سب سے پہلے انہی دنوں
احکامات کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ کوئی اتنا زیادہ بیمار نہ تھا، محض تارکول کی سڑک پر باس سے پھینکے جانے پر چوٹیں اور زخم آئے تھے، ورنہ وہ آرام سے چل پھر سکتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ انیا ٹرے میں ناشتہ اور اخبار لے کر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس نے کمبل ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انیا ناشتہ میز پر لگانے لگی۔ نئی خبر پتہ ہے تمہیں؟ وہ پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ شینڈلر آئر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، وہ 2 ہفتے بعد آ جائے گا۔ اور میرین؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ بھی ساتھ آئے گی ظاہر ہے، ویسے مجھے پتہ تھا۔ اچھا؟ وہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اخبار پر بھی نگاہیں دوڑاتی جا رہی تھی۔ یکدم اس کی حرکت کرتی انگلیاں رک گئی اور وہ حیرت سے اخبار کو دیکھنے لگی۔ اوہ، کیا لکھا ہے؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ انیا نے سر اٹھا کر اسے کچھ متذبذب سی ہو کر دیکھا، پھر اخبار ایک طرف رکھ کر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں، چھوڑو ناشتہ کرو۔ مگر ریان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس نے خود چپٹ کر انیا کی منع کرنے کے باوجود اخبار اٹھا لیا اور دیکھنے لگا۔ سرخی لگی تھی۔ پٹرول پولیس نے نشے میں دھت ریان حیدر کو اسپتال پہنچایا۔ کثرت شراب نوشی کے باعث کپتان کرکٹ ٹیم کے کپتان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ چند ثانیے تو وہ بے یقینی سے شاید سرخیوں کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے اخبار مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ تیش کے عالم میں اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے انگلیوں سے اپنی کن پٹیاں سہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ کیوں؟ یہ کیا بکواس چھاپ رہے ہیں؟ اس نے غصے اور صدمے سے انیا کو دیکھا۔ معلوم نہیں، انیا نے شانے اچکائے، مگر تم پرواہ نہ کرو، کارواں گزر جاتے ہیں، کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں، کتوں کو بھونکنے دو۔ مگر کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ جو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کن الفاظ میں اپنے اندر کا لاوا باہر نکالے۔ تم پرواہ مت کرو، یہ لوگ جلتے ہیں، کسی اور کا کامیاب نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جانے دو، یہ انفیئر ہیں، قطعاً غلط بات ہے، میں دیکھ لوں گا اس نیوز پیپرز کے ایڈیٹر کو۔ مٹھیاں پینچتے ہوئے وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ریان پلیز خود کو کنٹرول کرو، مت دل برا کرو، یہ لوگ ایسے ہی جیلس ہوتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اپنی پرفارمنس پر توجہ دو۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کو بکنا ہے، بکنے دو، یہ ایسے ہی اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں۔ انیا نے اسے حتی المقدور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مگر میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جلا کر بولا تو انیا بری طرح چونکی۔ 1 منٹ ٹھہرو، وہ مدھم آواز میں خود کلامی کے انداز سے بولی۔ کہیں تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ نہیں تو، ریان نے کہہ تو دیا تھا، مگر انیا کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جو جھٹکا لگا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ میری واقعی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے جلدی سے اپنی بات دہرائی، مگر انیا اسے مسلسل اسی طرح دیکھتی رہی۔ کبھی کسی صحافی کو ڈانٹا تو نہیں؟ جاڑ وغیرہ تو نہیں پلا دی؟ وہ تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس پیپرز کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر دی۔ نہیں، پھر کیوں وہ تمہارے خلاف لکھ رہے ہیں؟ یہ اخبار جس ادارے کا ہے، ان کی کئی نیوز پیپرز، فیشن، اسپورٹس اور کنگ میگزین پر، ان کو ضرورت کیا ہے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی؟ وہ پرزور لہجے میں بولی تو ریان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے رائی کا پہاڑ بنایا ہے، میں اس رائی کا ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھی اور بغیر مزید کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریان نے ایک نظر ٹھنڈے ہوتے ناشتے کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ انیا نے فوراً علی کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اسے کچھ انتظار کرنے کو کہا، اور تقریباً 15 منٹ بعد اس نے انیا کو فون کر کے اسے اپنے ذرائع سے معلوم کر کے بتایا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ وہ فون بند کر کے اٹھی اور ریان کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ اسی طرح صوفے پر بیٹھا تھا، بس کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور گیلے بال تازہ تازہ شاور لینے کی چغلی کھا رہے تھے۔ آدھے بازوؤں والی گرے شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ انیا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی اور چند ثانیے تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد بات کا آغاز کیا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، میرے ساتھ غلط بیانی مت کرنا پلیز۔ پوچھو۔ ریان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ تم الماس نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو؟
علی نے اسے اتنا بتایا تھا کہ رانا صدیقی نامی جرنلسٹ یہ پروپیگنڈا کسی فیشن ڈیزائنر ایمل رحیم کی شیپ پر کیا ہے، جس کا اصل نام الماس ہے۔ انیا نے یوں ہی الماس کا نام استعمال کیا تھا بجائے ایمل کہنے کے۔ ریان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں کسی الماس کو نہیں جانتا۔ اس کو ایک بولا بسرا واقعہ، ایک انتہائی غیر اہم قصہ یاد آیا تھا۔ انیا نے جیسے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اس نے جلا کر کروٹ بدلی اور ٹی وی بند کر دیا۔ تو چپ کر کے سو جا، کامی نے ٹس سے مس ہوئے بغیر چینل تبدیل کرتے ہوئے ساتھ لیٹے ریان سے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو ٹی وی بند کرے گا تو میں سوؤں گا ایڈیٹ۔ اس نے کمبل منہ پر کر لیا، مگر ٹی وی کی مسلسل آواز سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نہیں بند کر رہا، کامی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ چیمپئن ٹرافی کے بعد میچ کے سلسلے میں وہ لوگ پی سی کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کا روم میٹ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کامی بند کرنا، وہ چیخ کر بولا تو کامی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تو کہیں اور جا کر سو جا۔ کامی اس کا بہت اچھا دوست تھا، تب ہی دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تھی۔ کبھی ہم خوبصورت تھے۔ کامی بیٹا اب تو خدا کا نام لے کر ٹی وی بند کر دے۔ کمبل چہرے سے ہٹا کر وہ زور سے بولا۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، بہتر ہے تو اپنی بکواس بند کر کے سو جا، کامی نے رسان سے اسے مشورہ دیا تھا۔ کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی۔ دیکھ ذلیل انسان، نہ تو کتابوں میں خوشبو ہوتی ہے نہ ہی سانس ساکن ہوتی ہے۔ کیوں اس فضول بکواس کو سن رہا ہے؟ کتابوں کی خوشبو تو نے نہیں سونگھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر کمرے کے ایک کارنر میں پرفیوم چھڑکی جائے تو وہ فوراً پھیل جاتی ہے، مگر کتابوں میں بسی خوشبو وہیں ٹھہری رہتی ہے، ایک ہی جگہ، ایک ہی نقطہ سے آگے نہیں جاتی۔ اس طرح کبھی زندگی بھی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کو سانس ساکن ہونا کہتے ہیں۔ کچھ آیا کھوپڑی میں؟ بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے۔ تو پاگل ہے کامران، بالکل پاگل۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ میری زندگی اتنی فاسٹ ہے کہ اس جمود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری فطرت میں بے چینی ہے، میری سانسیں ساکن نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا کا نام لے بند کر دے ٹی وی۔ پرندوں کے پروں پر نظم۔ کامران نے اس کے مسلسل اصرار پر تنگ آ کر ٹی وی بند کر ہی دیا اور خود بھی بتی بجا کر لیٹ گیا۔ ویسے کامی، نظم اچھی تھی۔ اس کا مقصد محض کامران سے بدلہ اتارنا تھا، کیونکہ اس کی اپنی نیند تو بھاگ چکی تھی، اب اس کو بھی نہیں سونے دینا تھا۔ ہاں اچھی تھی، کامران کی آواز سے لگ رہا تھا اس کے ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے۔ نیرہ نور نے گائی ہے نا؟ اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ لکھی کس نے ہے؟ احمد شمیم نے۔ میرے بیگ میں اس کی کیسٹ ہے تو لے لینا، مگر فی الحال آرام سے سو جا۔ اب جب خود سونے لگا تو ریان کے مکالمے بول رہا تھا۔ میں ٹی وی چلا رہا ہوں، تو انہیں سونا ہے تو کہیں اوپر چلا جا۔ اس نے لائٹ آن کیے بغیر ٹی وی چلا دیا اور اسی چینل پر نشر کی جانے والی نظم سننے لگا کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے، اور اسے چڑھانے کے لیے اگلے آدھے گھنٹے تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ ٹکٹ تو تمام کے تمام بک چکے ہیں۔ ایمل نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا۔ پاکستان میں ہونے والا ریان حیدر کا کوئی میچ اس نے کبھی مس نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حال میں ہی کراچی شفٹ ہوئی تھی، اس لیے گھر کو سیٹل کرنے میں اسے کافی وقت لگا تھا، اور مصروفیت میں میچ کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ جب یاد آیا تو وہ اسٹیڈیم پہنچی تو ٹکٹس فروخت ہو چکے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی، میں دگنی قیمت ادا کروں گی، مگر مجھے ٹکٹ ضرور چاہیے۔ سوری میڈم، مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں۔ ٹکٹس کلرک نے اپنی بات دہرائی۔ مگر میں، ایکسکیوز می، اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز میں ایمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ 23-24 سالہ لڑکی تھی جو مسلسل چنگم چبا رہی تھی۔ اس کی رنگت سانولی مگر پرکشش اور جسامت انتہائی دبلی تھی۔ یس، ایمل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے پاس 2 ٹکٹس ہیں، ایک میری کزنز کا تھا مگر وہ نہیں آ سکی، آپ وہ ٹکٹ لے لیں۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اوہ تھینکس۔ ایمل نے قیمت ادا کرنے کے لیے پرس کھولا تو اس نے روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے خود نہیں خریدا تھا، آپ تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ مگر
پلیز اوکے، ایمل نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ نشست سنبھالتے ہوئے اس لڑکی نے ایمل سے پوچھا۔ پاکستان، ایمل نے بے ساختہ کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کسی اچانک خیال کے تحت ایمل نے اس سے پوچھ لیا۔ حاریہ ملک۔ شعیب ملک کی کچھ لگتی ہیں کیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شعیب ملک؟ اس کی تو ڈائی ہارڈ فین ہوں۔ ویسے آج کل ریان حیدر پسند ہے اور آپ کو؟ وہ پوچھنے لگی تو ایمل نے اسٹیڈیم پر نگاہ دوڑائی اور ریان حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھی ریان حیدر پسند ہے۔ تم کیا جانو وہ مجھے کتنا پسند ہے، اس نے سوچا۔ آپ کا نام؟ حاریہ پوچھنے لگی۔ ایمل رحیم۔ پھر قدرے تعفف سے کہنے لگی، ہمارا ایک بوتیک ہے، پرل۔ پرل؟ آپ پرل والی ایمل رحیم ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ جی، ایمل نے خوش دلی سے کہا۔ کبھی آئیے نا ہماری بوتیک پر۔ اوہ شیور، وائی ناٹ، حاریہ نے بالوں کو جھٹکا۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ شکر پڑیاں پر موجود ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزر کر روش پر چلتے ہوئے میرین نے اس سے کہا تھا۔ ریان نے جواب نہیں دیا تھا اور دائیں جانب گھاس پر کھڑے مداری اور تماشا دکھاتے بندر کو دیکھتا رہا۔ وہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے سلسلے میں پنڈی آیا تھا۔ پنڈی سے اسلام آباد آ کر میرین سے ملنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد ریان کو لگا تھا کہ امان کا ڈاکٹر درست کہتا تھا۔ وہ اسے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے شکر پڑیاں لے آیا تھا، مگر میرین کے موڈ میں کوئی واضح فرق نہ آیا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی بجھی بجھی اداس اور مزمل لگ رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے۔ اونچی جاتی روش پر چلتے ہوئے وہ اس کو خاموش پا کر بولی۔ کیوں لگتا ہے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پاس میرین کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہ تھے، کیونکہ اس کی شکل سے ہی وہ بتا سکتا تھا کہ وہ ریان آگے نہ سوچ سکا۔ اب مجھے جبرائیل کا خیال آتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر آواز میں آنسو غالب تھے۔ میں ہوں نا، اس نے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کی۔ تم کیا کر لو گے؟ پتھریلی روش کے عین درمیان اچانک رک کر میرین نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ میں یوں ہی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ سے چلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فوارے کے آگے بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور بہت کچھ تھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگا، مجھے خوف آتا ہے۔ اس کی آواز بھیگی سی تھی۔ مجھے بھی موت سے خوف آتا ہے، اس نے ایک جھرجھری لے کر کہا۔ اس وقت ریان حیدر کو لگ رہا تھا کہ اس کے مرنے پر وہ خود بھی مر جائے گا، اور اس کو اس زندہ موت سے خوف آتا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، یہ بات وہ شاید 7ویں دفعہ کہہ رہی تھی۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ ریان کا دل دکھ کر رہ گیا۔ تم نہیں مرو گی، اس نے ایک دم بے چین ہو کر کہا۔ میں مر جاؤں گی۔ اپنے زرد ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس نے ازردگی سے کہا۔ اس کا چہرہ بھی ہاتھوں کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ اس نے میرین کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ وہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لے گیا اور اس کے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کب اور کیسے وہ رو پڑا۔ پھر وہ اپنی آنکھیں سختی سے رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ پلیز ڈونٹ، وہ ایک دم تڑپ کر بولی اور اپنی انگلیوں سے اس کے گالوں پر موجود نمی کو صاف کیا۔ مرد رویا نہیں کرتے۔ پھر لہجہ دھیما کر کے بولی، تم اس لیے رو رہے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے جواب دیے بغیر خاموشی سے آنکھیں خشک کی۔ میرین کو لگا اس کو جواب اس بات میں ہے۔ اس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ہولے سے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور رنگ نرمی سے اس کی انگلی سے نکال کر پیچھے بہتے فوارے میں پھینک دی۔ تمہیں نہیں لگتا میرین تم نے کچھ کھو دیا ہے؟ رنگ اتار کر، رنگ پہننے کے بعد، شاید میرین نے تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے میری کمی کبھی نہ محسوس ہونے دینا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے میرین، مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ میرا اور صرف میرا بیٹا ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اب روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرین بے آواز سسکیوں سے روتی رہی۔ وہ دونوں لاجواب کر دینے والے وجود جن کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، آج خود قدرت کی ستم ظریفی کے آگے ٹھہر نہیں سکے تھے۔ آج خود بے بسی کا نمونہ بنے لاجواب ہو کر بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔
دونوں کا معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا اور دونوں اس سے خوفزدہ تھے۔ وہ گھنٹے بعد اسے اس کی رہائش گاہ پر چھوڑتے وقت اس کی ملاقات چینڈلر رائٹ سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کو آمنے سامنے پا کر میرین بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ تم بےہودہ انسان، تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں خیال نہیں رکھتے تم اس کا؟ اپنی نفرت اور حقارت کو جو وہ آئر کے لیے رکھتا تھا چھپا نہ سکا تھا۔ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ میں اس کا بھائی ہوں، تم اس کے متعلق میرے آگے جواب دہ ہو، وہ چیخ کر بولا۔ تم جاؤ اور جا کر کرکٹ کھیلو، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ ریان نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ اگر میرین کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، وہ گھرایا۔ میں سچ مچ تمہیں شوٹ کر دوں گا، غصے میں کہہ کر